اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی۔ ایک اور آیت کریمہ میں نے پڑھا تھا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسانوں پر اپنی نعمتیں اتارتے، اپنا انعام ہم لوگوں کو عطا کرتے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم اپنی نعمتیں علی الانسان، انسانوں کو عطا کرتے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جب ہم انسانوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے۔ کس سے؟ عبادت و ریاضت سے، تقوی پرہیزگاری سے، احکام شرع کی پابندی کرنے سے وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر جب اس کی گرفت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پھر جب میں اسے پکڑتا ہوں، پھر میں جب اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، پھر جب میں اسے آزمائش میں ڈالتا ہوں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ بالکل کتنی سمپل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسانوں کو ہم اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں تو وہ مجھ سے ہی روگردانی کرتا ہے، وہ مجھ سے ہی چہرہ پھیر لیتا ہے۔ عبادت و ریاضت میں اس کا دل نہیں لگتا، شریعت کی پابندی کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس سے پھر مصیبت آتی ہے، جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لمبی چوڑی پھر دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر وہ گڑ گڑانا شروع کرتا ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا، اور دوسری آیت کریمہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ برہنہ پیدا ہوتی ہے، جسم میں کوئی لباس نہیں ہوتا، کپڑا پہن کر کے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں کسی بزرگ کی کرامت ظاہر ہو گئی یا انبیاء کرام علیہ السلام کی شان وہ الگ ہے، بڑے بڑے اکابرین کی شان الگ ہے، لیکن عمومی طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب ننگے پیدا ہوتے ہیں، سب برہنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب انسان دنیا میں آتا ہے بالکل برہنہ آتا ہے، انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو کیا پہن کے جاتا ہے؟ صرف کفن کا ٹکڑا پہن کر کے جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن کے جاتا۔ میں پوچھنا چاہیے تھا، ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ لوگ رنگین کپڑے کو کفن میں کیوں نہیں دیتے؟ چاہتے تو لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا، رنگین کپڑا بھی کفن میں اگر دے دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، وہ ناجائز حرام نہیں ہے۔ کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی خطیب، کوئی امام نہیں کہیں گے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں بہتر مستحب ہے، سنت طریقہ ہے کہ کفن جو بالکل ہو وہ سفید ہو، لیکن اگر کوئی رنگین کپڑا دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں، دے سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ رنگین کپڑا کسی کو کفن میں دیا جائے؟ کسی کو کوئی نہیں دیکھے ہوں گے، بڑا چھوٹا جوان بوڑھا مرد عورت سب کو ایک ہی کلر کا کپڑا کفن میں دیتے ہیں، سب کو سفید ہی دیتے ہیں، سب کو وائٹ ہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ رنگین کیوں نہیں دیتے؟ تو کہیں گے میاں آپ کو پتہ ہے نا کہ بہتر طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے، افضل یہی ہے کہ سفید کپڑا دیا جائے، بہترین سفید سوتی کا کپڑا دیا جائے۔ جتنا مہنگا وہ کپڑا عید بقرعید میں پہنتا تھا ویسا ہی دینے کا حکم ہے، ویسا ہی کفن میں مہنگا کپڑا دینے کا حکم ہے۔ مگر آج کل یہ بھی رواج ختم ہو رہا ہے، جو قبرستان میں جو کفن ملتا ہے وہی لوگ باکس لے کے آ جاتے ہیں، اٹھا کر لے آتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کیسا کفن لینا چاہیے۔ جبکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر وہ مالدار تھا، مالی حیثیت اس کی صحیح تھی، تو جیسا وہ مہنگا کپڑا پہنتا تھا ویسا ہی مہنگا کفن اس کو دیا جائے، یعنی بہترین سفید کپڑا سوتی کا یا لیلن کا جو بھی کپڑا آپ دے وہ بہتر دے، تاکہ جیسا وہ دنیا میں پہنتا تھا۔ یہاں تو دنیا میں بہترین کپڑا پہن کر کے کبھی کسی ڈاکٹر سے ملنے جاتا تھا، کبھی انجینئر سے جاتا تھا ملنے کے لیے، کبھی پولیس سے ملنے کے لیے جاتا تھا، کبھی دوست سے ملنے کے لیے جاتا تھا، کبھی سسرال جاتا تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو
تو بہترین کپڑا پہن کر کے جاتا تھا، آج تو ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، آج ان سے ملاقات ہوگی جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ تو کفن جب خوبصورت ہوگا تو اس کے چہرے پہ بھی خوشی ہوگی کہ ہاں میرے گھر والے نے مجھے بہترین کپڑا پہنایا ہے، مجھے بہترین کفن کا کپڑا دیا ہے۔ مگر ایسا تو نہیں دیکھا جاتا ہے، آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ انتقال سے پہلے سارے لوگ خیال کرتے ہیں، مگر انتقال کے بعد فوراً ہی سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال تک نہیں آتا ہے کہ بہترین کپڑا اسے دیا جائے، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے، بالکل جس میں کوئی لباس نہیں ہوتا، جب جاتا ہے تو کفن پہن کر کے جاتا ہے، صرف اتنا ہی ہے، آیا تھا برہنہ، جا رہا ہے کفن پہن کر کے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب دوسرے کے لیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو پہن کر ختم کر دیا، جو کھا کر ختم کر دیا، اور جو صدقہ خیرات آگے کر دیا، یہی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور اس کا کچھ بھی نہیں، سب ورثہ کا ہے، اس کی اولادوں کا ہے، اس کے والدین کا ہے، بیوی بچے جو بھی باحیات ہے، ان کے رشتہ دار میں جو وارث کے حقدار، جو وراثت کے حقدار ہے، اب سب ان کا ہے۔ تو ایک انسان آیا تھا برہنہ، جا رہا ہے کفن پہن کر، بس اتنی سی بات کے لیے اتنی محنت و مشقت، اس قدر زندگی کو، اپنی زندگی کو بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ اب تو اتنے مہنگے کفن بھی نہیں دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ سنے ہوں گے کہ ایک دور وہ بھی دور تھا کہ اس میں کفن چور ہوا کرتے تھے۔ کفن چور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کفن چور کیوں ہوتے تھے؟ اس وقت اتنے مہنگے کپڑے دیے جاتے تھے، اتنے مہنگے کفن استعمال کیے جاتے تھے کہ چور چوری کر کے بہت مہنگے داموں میں اس کو بیچ کر کے پھر وہ اپنا کام کاج پورا کرتا تھا۔ مگر آج تو ایسے کفن دیے جا رہی ہے کہ کوئی چوری کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ مگر آپ تصور کریں اس وقت کتنے مہنگے کپڑے دیے جا رہے ہوں گے، اور کفن چوروں کی کثیر تعداد تھی۔ جب اس واقعے کو میں پڑھا تو میں سوچا ذرا سا اور پڑھوں کہ وہ کیسا دور تھا کہ لوگ کس قدر گھنونا کام کرنے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کفن چوری کرنے میں لوگ لگ جاتے تھے، اور کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا تھا، آخر کفن ہی چوری کیوں کرتے تھے؟ تب میں جا کر کے پڑھا کہ کفن اتنے مہنگے دیے جاتے تھے کیوں؟ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہ جا رہی ہے نا، چاہے یہ گناہگار تھے، سیاکار تھے، خطاکار تھے، کچھ بھی تھے، مگر آج یہ وقت آیا ہے، جائیں گے قبر میں آقا سے ملاقات کریں گے، قبر میں آقا کا دیدار کریں گے، قبر میں آقا کے چہرے کی زیارت کریں گے، تو ان کو بہترین مہنگا سے مہنگا کپڑا کفن میں دے دیا جائے، بہترین سے سجایا جائے۔ اور جب کفن چور جو ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مہنگا کپڑا، نیلن کا، پیور سوتی کا کپڑا دیا جا رہا ہے، تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا، غالباً علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان ہے، ان کے زمانے میں بھی کفن چور رہتا تھا، تو انہوں نے کفن چور کو اپنے پاس بلایا انتقال سے کچھ دن پہلے، کہا چند ہی دن میں میرا انتقال ہو جائے گا، مگر تم سے ایک بات میں کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ لو 100 روپیہ پکڑو۔ اس وقت 100 روپیہ مانے رکھتا تھا، اس وقت 100 روپیہ کی قدر و قیمت کیا رہی ہوگی۔ 100 روپیہ دیتے ہیں اور کہتے یہ لو پہلے رکھ لو، ایڈوانس میں تمہیں دے رہا ہوں، میرا کفن مت چوری کرنا، یہ میں تمہیں ایڈوانس دے رہا ہوں۔ کفن چور 100 روپیہ لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ نہیں آپ کا کفن نہیں چوری کروں گا۔ چند دن کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہوتا ہے۔ بہترین اتنے وقت کے علامہ تھے اور وقت کے محدث تھے، یہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہے، خواب میں نہیں حالت بیداری میں خود فرماتے ہیں کہ خواب میں تو درکنار، خواب میں کتنی مرتبہ میں نے آقا کو دیکھا وہ مت پوچھو، حالت بیداری میں نے 75 مرتبہ آقا کی زیارت کی ہے، جبکہ تقریباً 1000 سال کے بعد ان کا زمانہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا زمانہ سینکڑوں سال بعد کا یہ ہے، یہ بزرگ ہے، مگر آقا کی حدیث پہ اتنا یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو میری زیارت خواب میں کرے گا تو حقیقت میں بھی وہ میری زیارت کرے گا، وہ اسی امید میں تھے اور اس طرح آقا سے محبت کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں خواب میں تو درکنار، حالت بیداری میں 75 مرتبہ میں نے آقا کی زیارت کی ہے۔ تو کتنے بہترین
کفن میں ملبوس کیے گئے ہوں گے، بہترین کفن کا کپڑا دیا جاتا ہے۔ کفن چور اپنے گھر میں آتا ہے، اس کی بیوی ورگلاتی ہے۔ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ شوہروں کو مجبور کر دیتی ہے حرام کام کرنے میں، شوہروں کو اتنا مجبور کر دیتی ہے، اب وہ مجبور ہو کر کے ادھر ادھر ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، عورتوں کی نظر بہت ادھر ادھر ہوتی ہے، کبھی پڑوسن کے اوپر، کبھی پڑوسی کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے، کبھی دوسرے کے کپڑے کے اوپر، کبھی دوسرے کے گھر کے اوپر، کبھی دوسرے کے بنگلے کے اوپر، کبھی دوسرے کی گاڑی کے اوپر۔ اب وہ شوہروں کو تانا دینا شروع کرتی ہے عورتیں کہ فلاں کی بیوی ایسا لباس پہن رہی ہے، فلاں کی بیوی ایسی گاڑی پہ گھومتی ہے، فلاں کی بیوی ایسا کھانا کھاتی ہے تو ایسے بنگلے میں رہتی ہے۔ اب بار بار جب ٹارچر کرتی رہتی ہے تو شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں رزق حلال کماتا ہوں، وہ پتہ نہیں کیسی کمائی میں مبتلا ہے، وہ پتہ نہیں کیسی روزی حاصل کر رہا ہے کہ دن بدن وہ کروڑ پتی ہوتے جا رہا ہے، میں تو رزق حلال استعمال کرتا ہوں، میں تو حلال کمائی کما رہا ہوں۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہارے لیے 5000 کا میں ڈریس لاؤں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بہترین فلائٹ میں میں گھر لوں، بہترین بلڈنگ میں گھر لوں، بہترین فلائٹ میرے پاس ہو۔ مجبور ہو کر کے تانا سنتے سنتے وہ مجبور ہوتا ہے، اور وہ بھی وہی راستہ تلاشنے لگتا ہے کہ فلاں کون سا کام کر رہا ہے، فلاں کیسے پیسے کما رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر کے پیسہ کما رہا ہے تو یہ بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں، اگر وہ دھوکہ دے کر کے پیسے کما رہا ہے تو یہ بھی دھوکہ دینے لگتا ہے۔ کبھی کبھی بیویاں اور بچے اتنے مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک انسان مجبور ہو کر کے حرام کمائی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر اچھا شوہر وہی ہے جو کہہ دے، صاف انداز میں کہے کہ تم کچھ بھی کر لو مگر میں حرام کمائی کو نہ اپنے پیٹ میں جانے دوں گا، نہ تم لوگوں کے پیٹ میں جانے دوں گا۔ بہرحال وہ کفن چور کی بیوی ورگلاتی ہے کہ ایڈوانس تو وہ دے دیے مگر ان کا تو انتقال ہو گیا ہے نا، اب وہ تھوڑیوں نے دیکھیں گے، اب وہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، جاؤ بہت بہترین مہنگے کپڑے ان کو دیے گئے ہیں، پتہ لگاؤ کہاں دفن کیے جائیں گے، اور دیکھ کر کے آؤ، رات کی تاریکی میں جانا اور کفن نکال کر لے آنا۔ اللہ اکبر، وہ اپنی نیت بدل دیتا، بھول جاتا ہے کہ کن کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، بھول جاتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی تھی، کتنے بڑے بزرگ تھے، بیوی کے کہنے پہ اپنی نیت خراب کرتا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے قبر میں وہ رات کی تاریکی میں پہنچتا ہے اور جیسے ہی کفن کھینچنا چاہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کفن چور کے ہاتھ کو پکڑ دے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر جاتا ہے؟ یہ مرتا نہیں بلکہ اپنا گھر بدلتا ہے۔ جب عام مومنوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جو رسولوں کے رسول ہیں ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہی نہیں بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بریلی کے تاجدار اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کفن چور کے ہاتھ کو پکڑتے اور کہتے ہیں، نادان تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا، ایڈوانس جو میں نے دیا تھا لا واپس کرو، اگر تجھے میرا ہی کفن چاہیے تو وہ پیسہ واپس کرو۔ فوراً توبہ کرتا ہے، وہیں سے گڑ گڑاتا ہوا بھاگتا ہے، اپنے گھر پہ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک انسان دنیا میں آتا ہے برہنہ، جاتا ہے کفن پہن کر، اس کے علاوہ اور کیا ساتھ میں جاتا ہے؟ کوئی اگر دلیل دے سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کون سی چیز دفن کی جاتی ہے کوئی چیز جو بتائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ شجرہ، اور کہیں گے کہ روضہ مبارک کی جالی کا وہ ٹکڑا، یا کوئی معتبر کپڑا دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا؟ پراپرٹی، خزانہ، چابیاں، اور کوئی چیز دفن کرتے نہیں۔ اب وہ بات، رنگین کپڑا بھی نہیں دیتے، کفن دے رہے ہیں رنگین نہیں دے رہے، وائٹ ہی دے رہے، کیوں؟ سب کہتے ہیں کہ بہتر ہے یہ، بہتر ہے یہ، بہتر پہ اس طرح عمل کہ آج تک کسی کو رنگین کپڑا دیتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ فرض نہیں ہے کہ وائٹ ہی کپڑا آپ دے، یہ فرض نہیں، سنت ہے، بہتر ہے، مگر اس چیز کو چھوڑتے ہوئے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے
مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو رنگین کپڑا کفن میں دیتے ہوئے. لیکن نماز فرض، طاقت و حیثیت والا ہے تو اس کے اوپر روزے بھی فرض ہے، زکوٰۃ بہت سارے لوگوں پہ فرض ہے، حج فرض ہے. جو فرائض ہیں ان فرائض کو چھوڑتے ہوئے ایک نہیں کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے. آپ کے علاقے میں ایک نہیں سینکڑوں لوگ ملیں گے، اور جو بہتر ہے مستحب ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے سینکڑوں لوگ ملیں گے، چھوڑتے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ملے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہی کے اندر سوچنے کی طاقت ہے، جانوروں کے اندر نہیں. ایک انسان بیٹھے بیٹھے سوچ سکتا ہے، اپنا مائنڈ ماسٹر کے ذریعے سے وہ بہت کچھ چیزیں تیار کر سکتا ہے، خاکہ تیار کر سکتا ہے. ہمیں یہاں کے بعد کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں ہمارے کتنے بزنس وغیرہ پھیلے ہوئے، سب بیٹھے بیٹھے سوچ سکتا ہے. یہ طاقت، یہ صلاحیت جانوروں کے اندر نہیں ہے، کیڑے مکوڑے کے اندر نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ سوچ کر نہیں کرتے، ان کے اندر یہ طاقت و قوت سمجھنے کی فطرت انسانوں کے اندر جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے. بزرگان دین فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننا کتنا آسان ہے، مگر یہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے اتنا دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ انسان اپنی ذات ہی کو کھو بیٹھا. انسان ہونا کامیابی کی علامت نہیں. انسان کے اندر انسانیت اگر ہے تو پھر وہ کامیاب ہے.